15 दिन तक रियासती रिट का कोई नाम و نشان نہیں تھا, ریاست نام ہی وجود نہیں رکھتا تھا یہاں پہ نوجوانوں کے سامنے. میں یہ انٹرویو دینے کے بعد میں شاید گھر پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں, اس بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا, نہ ہی آپ مجھے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں. یہ جو نوجوان پہاڑوں پہ ہے, ان کے پیچھے بیرونی طاقتوں کے ان کو آشیرواد حاصل ہے اور ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اگر ہم کہتے تھے بھائی ہمیں پانی چاہیے تو کہتے تھے یہ ملک دشمن ہے. ہم جو بھی کہتے ہیں ملک دشمن ہے, ٹھیک ہے ہم تھے ملک دشمن. عمران خان ملک دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر. آج ہم بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بی ایس او کے چیئرمین جین بلوچ. جین بلوچ, آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ میرے صاحب. آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ دنوں سردار اختر مینگل جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا. کیا انہوں نے پارلیمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا یا کچھ اور وجوہات؟ جی بالکل, یہ ایک انتہائی اہم معاملہ آج کل پاکستان کے اندر چل رہا ہے. جس طرح سے سردار اختر مینگل جو کہ ایک قداور شخصیت ہے, ایک قداور سیاستدان ہے, ایک بالغ سیاستدان ہے بلوچستان میں اور پاکستان کے لیول پہ بھی وہ ایک اہم سیاسی شخصیت ہے, اور اس کے استعفے نے ایک مایوسی پھیلا دی اس پورے پاکستان کے اندر, سیاسی حلقوں کے اندر, ہر سرکل کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ آیا کس لیے استعفیٰ دے دیا, مطلب ایک اہم ادارے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ یا بلوچستان جس دن سے بھٹو کے دور سے جس طرح سے عطا اللہ مینگل اور یہاں پہ نیب کی حکومت کو پلٹا دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا, اور ان کو سازشوں کے تحت ملک بدر کر دیا گیا, جیل و زندان میں قید کر دیا گیا تھا, اس کے بعد ایک تندرست جمہوریت آج دن تک پروان نہیں چڑھ سکی. یہاں پہ جمہوریت باقاعدہ برطانیہ یا دیگر ممالک سے لانگ رینج توپوں کے ذریعے آئی ہوئی ہے. یہاں پہ باقاعدہ طور پہ نوآبادیاتی تسلسل سے جمہوریت کو پروان چڑھایا گیا ہے. یہاں جمہوریت کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے, خاص کر اس ایسے ایک ڈیپ اسٹیٹ نے جس طرح سے ملک کو آئی جیک کیا ہوا ہے, ایک گھر کی طرح, ایک بلڈنگ کی طرح. اس ملک کے اندر جمہوریت پروان ہی نہیں چڑھ سکتا ہے. اور آج سیاست کو باقاعدہ طور پہ گالی قرار دینے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کرپٹ عناصر بٹھائے. انہوں نے جمہوریت کو باقاعدہ طور پہ فریب دکھانے کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینڈرز ہوتے ہیں, وزارتوں کے ٹینڈرز ہوتے ہیں. 2 ارب کوئی دے سکتا ہے, اس سے اوپر 2 ارب 15 کروڑ دے سکتا ہے, تیسرا پھر 2 ارب 30 کروڑ دے دے گا. تو اس طرح سے ٹینڈرز ہو کر وہ باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ بٹھائے, جمہوریت کو فریب دکھایا گیا ہے. تو اس عوامل کے اندر بلوچ نے تو کافی عرصے سے اس پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر چکا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ سیاسی حلقوں کو, سیاسی سرکلوں کو کس طرح سے زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو سیاست سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ گراؤنڈ سے بگانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج یہ ظاہر ہے, آپ کو شاید پتہ ہو, 4 شیڈیول کے اندر یہاں پہ باقاعدہ 4000 کے قریب بلوچ نوجوانوں کے نام ڈالے ہیں. 4 شیڈیول ایک انتہائی سخت ایک جنگی خطے کے اندر باقاعدہ طور پہ دہشت گردوں پہ ڈالے جاتے ہیں. انہوں نے سیاسی کارکنوں پہ ڈالے ہیں, اور وہ سیاسی کارکن وہ بیک وقت یہاں پہ نوکری بھی کر رہے ہیں, یہاں کے سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہاں پہ باقاعدہ طور پہ سیف سٹی پروجیکٹ جو کروڑوں روپے کے انہوں نے کیمرے لگائے ہیں, ان کیمروں کے نیچے یہاں پہ دن رات وہ گزرتے رہتے ہیں, ان پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ 4 شیڈیول کے کیسز لگائے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سمی الدین محمد بلوچ ایک باقاعدہ طور پہ خاتون سیاسی ایکٹیوسٹ ہے, وہ جو باقاعدہ طور پہ نوجوان ہو گئی اپنے باپ کے جبری گمشدگی کے خلاف تحریک چلاتے وہ آج بھی برسر پیکار ہے, اور آج بھی اپنے باپ کی بازیابی کی, والد کی بازیابی کی جدوجہد کر رہی ہے. اس کو باقاعدہ طور پہ FIA اور دیگر انٹیلیجنس اداروں نے ایئرپورٹ سے روکا, انہیں باقاعدہ ہراساں کیا. یہاں پہ بلوچ
औरतों के साथ और क्या क्या नहीं हुई, इस पूरी बाकायदा तौर पे बलोच यकजहती कमेटी की राजू मुच्ची की जो मूवमेंट थी उसमें बाकायदा तौर पे इन इदारों ने ऐसे स्ट्रेट फायर किए, यहाँ पे औरतों के दुपट्टे छीने गए। इस्लामाबाद में जब हमारे औरतें पहुंची हैं तो उनके बाकायदा दुपट्टे छीने गए, उनके कपड़े उतारने की कोशिश की गई, उन्हें धक्के देकर इस्लामाबाद से निकालने की कोशिश की गई। तो इस अवामिल के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कोई भी बागैरत बलोच, बाज़मीर बलोच, जिसकी ज़मीर है, जो समझता है, वो उस सरज़मीन के ख़ुद को वारिस समझता है, वो इन इदारों के अंदर, वो इस पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ सकता। अच्छा जैद खान, ये बताएं कि बलूचिस्तान में चूँकि ये बहुत 700 किलोमीटर से ज़ायद साहिल समंदर है और ग्वादर पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट पे आजकल जो नज़रें हैं वो सी पैक पे है। क्या ये जो वजूहात हैं, ये अवामिल हैं, ये सी पैक से वाबस्ता हैं, और क्या बैरूनी ताकतें इसमें उनकी मुदाखलत भी नज़र आ रही है? जी देखिए, मुदाखलत मतलब यूरोप के एक मतलब मैं समझता हूँ, या अमेरिका के अंदर एक सलाह बला रियासत के अंदर कोई इंतशार पहले, तो वहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कोई बैरूनी साजिश होगी। यहाँ पे है क्या, लोगों को दिया क्या गया है? लोग आज भी आपके अवाम एक टाइफाइड से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। आज भी यहाँ पे एक वैक्सीन एक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है। आज यहाँ पे नौजवानों पे लाखों रुपए इन्वेस्ट होने के बाद वो 12-12 हज़ार रुपए के वेजेस पे, मंथली वेजेस पे नौकरी करने को तैयार है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे नौजवान बेरोज़गारी से लड़ रहे हैं। यहाँ पे पूरी पूरी घर गुर्बत से लड़ रही है। इन हालात के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि नौजवानों को बाकायदा तौर पे कोई बैरूनी मुदाखलत की दरकार है ताकि वो बाकायदा तौर पे अपने हुकूक की जदोजहद कर सके। ये साफ ज़ाहिर है। ये बाकायदा तौर पे औरतों ने किचन्स में ये डिस्कशंस आज जारी कर दिए हैं। आज नौजवानों ने थड़ों के ऊपर अपने बाकायदा तौर पे खेल कूद के मैदानों के अंदर वो अपनी नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। और यकीन जानिए, ऐसी नफ़रत मैं समझता हूँ कि अनकरीब अगर यहाँ पे किसी सियासी पार्टी ने, यहाँ पे सियासी पार्टियों को अगर ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे सियासी कारकुनों को इस तरह ज़दकोब करके हटाया गया, यहाँ पे अनार्की फैलेगा, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी रियासत इनको कंट्रोल कर पाएगा। ये कंट्रोल से बाहर है। इस बार हमने देखा है, इस रियासत ने, इसके इदारों ने देखा है, 15 दिन तक रियासती रेट का कोई नाम और निशान नहीं था। रियासत नाम ही वजूद नहीं रखता था यहाँ पे नौजवानों के सामने, इन औरतों के सामने। लेकिन हम देख रहे हैं कि असम्बली में बाज़ गश्त सुनाई देती है, और ख़ासकर बहुत से वज़रा भी ये कहते हैं कि ये जो नौजवान पहाड़ों पे है, या जो ये तहरीक चला रहे हैं, या लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इनके पीछे बैरूनी ताकतों के इनको आशीर्वाद हासिल है और उनकी फंडिंग हो रही है। हाँ यार, ये तो पहले दिन से ये अताउल्लाह मेंगल के ख़िलाफ़, वली ख़ान के ख़िलाफ़, समद ख़ान के ख़िलाफ़, नैब की पूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने बाकायदा तौर पे बंगालियों के ख़िलाफ़ भी ये बातें की हैं। ये आज भी कह रहे हैं, अताउल्लाह मेंगल को ऑन द स्पॉट बात मौजूद है कि हम अगर पार्लियामेंट में कहते थे भाई हमारी ज़ुबान को मसख ना करे तो कहते ये मुल्क दुश्मन है। अगर हम कहते थे भाई हमें पानी चाहिए तो कहते थे ये मुल्क दुश्मन है। हम जो भी कहते हैं मुल्क दुश्मन है, ठीक है, हम थे मुल्क दुश्मन। इमरान खान मुल्क दुश्मन है। जो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या यूनिफॉर्म इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई खड़ा होता है तो वो मुल्क दुश्मन है। यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक बेहतर फार्मूला यहाँ पे सियासत को या मुज़ाहिमती सियासत को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने गढ़ के रख दिया है, किसी भी तरह लोगों को खामोश कराने के लिए। लेकिन ये फार्मूला चूँकि अपना वो एक अब मज़ीद नहीं चलने के काम, अफादियत को बिल्कुल खो चुकी है। आज ये किस हद तक ये आकर यहाँ पे लोगों से मुज़ाकरात कर सकेंगे? आज आप औरतों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, आप इन बलोच नौजवानों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, और आपकी जो रट्टी रटाई वो बयानें हैं, वज़ीर दाखिला कभी कह रहा है कि हम उनको दावत देते हैं वो आ जाए, इस तरह मुज़ाकरातें तो नहीं होती हैं। आप पहले आए, इन नौजवानों से मुज़ाकरात तो करें। आप बाकायदा तौर पर कहते हैं कि बाहर बैठे हुए बलोचों को वापस बुलाना चाहते हैं। आपने तो ज़मीन इतनी तंग कर दी है कि यहाँ पे बैठे सियासी कारकुन बलोच नौजवान बाहर जाने को या पहाड़ों पे जाने की अभी बातें कर रहे हैं। ये आप आज ऑन द ग्राउंड थड़ों की बातें हुई हैं, बातें बनी हुई हैं, ये फुटबॉल ग्राउंड्स की बातें हैं, आम नौजवानों के सर्कल्स की बातें हैं कि यार ये हालत है, इस हालत के अंदर से जीने से अच्छा है तो मरना ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, मरने को तरजीह दे रहे हैं आज नौजवान। जिन बलोच हम देख रहे हैं कि हमारा जो कौमी मीडिया है उस पे बहुत से तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि चूँकि चीन
پاکستان کا دوست ہے اور سی پیک کے حوالے سے چین نے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چین آگے بڑھے اور یا انویسٹمنٹ کرے، اور اس وجہ سے یہ بیرونی طاقتوں کا جھگڑا ہے جو یہاں کے عوام کو، سادہ لو عوام کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ صرف امریکہ اور چین کا جنگ نہیں ہے، یہ پوری ریجن، بالکل آپ اس کو تاجکستان سے لے کر افغانستان، یہ بلوچ پٹی، یہ باقاعدہ طور پہ اس سے لیتے ہوئے میڈل ایسٹ تک جائیں گے، یہاں پہ مختلف سپر پاورز کی آپسی جنگ جاری ہے اور اسی آپسی جنگ کے تحت وہ لڑتے ہیں، مختلف طریقہ کار سے لڑتے ہیں۔ لیکن کیا امریکہ آ کر یہاں پہ ٹائیفائڈ پھیلا رہا ہے؟ کیا امریکہ یہاں پہ بلوچ نوجوانوں کو بے روزگار رکھ رہا ہے؟ کیا امریکہ یہاں سے بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر کے لے جا رہا ہے؟ یہاں ایک ماحول، حالات بنا ہے جس میں سانس نہیں لیا جا سکتا ہے، جس میں ایسی ماحول بنا ہے جہاں پہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ 0%، آپ مائنس میں شیور ہیں کہ آپ گھر واپس جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے۔ میں یہ انٹرویو دینے کے بعد میں شاید گھر پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں، اس بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ ہی آپ مجھے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ آپ خود کے حوالے سے اتنی گارنٹی آپ گارنٹیڈ ہے، نہ ہی یہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ ادارے اس چیز کو انشور نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی محفوظ ہے نہیں ہے، یہاں پہ اپنی مسجدوں کے اندر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو ان حالات کے اندر بے شک چین اور امریکہ لڑتے رہیں گے، لیکن جو آلات بنائے ہیں، جو ایک آج بلوچ نوجوان کے دماغ کے اندر چلنے والی باتیں ہیں، وہ کسی صورت امریکہ وہ جنریٹ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کو تعمیر کرنے میں امریکہ کا کردار رہا ہوگا۔ بے شک اگر بلوچ کی مزاحمت سے کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن بلوچ کی جد و جہد کی ہے، بلوچ کی جد و جہد کی ہے، بلوچ نوجوان ایک درست محاذ پہ ہیں، وہ چاہے جس محاذ پہ بھی ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں، وہ آلات کی فہمی کا شکار ہیں، اس آلات نے ان کو اس نہج پہ پہنچایا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کا ہاتھ ہوگا اس میں۔ کیا بلوچ نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں، نوکریاں نہیں ہیں، کیا اس وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں؟ بے روزگاری کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیے بلوچ نوجوان ایک عام حالت میں سوسائٹی کو ان تمام چیزوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن ایک عام اس کے اندر بلوچ نوجوان اپنی خود مختاری کہ میں کسی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں اپنا زمین کا وارث میں خود ہوں، میں اپنے جو کرنا ہے میں نے، یا جو میں کر رہا ہوں یا جو میں پیچھے کرتا رہا ہوں، اس کا میں مالک خود ہوں، آگے بھی میں خود کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عام جنرل شعور ہے، جنرلی طور پہ، عمومی طور پہ عوام کے اندر شعور ہے، وہ باقاعدہ طور پہ اس اپنی حق خود رادیت یا خود مختاری کی جدوجہد ہمیشہ سے جاری رکھے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آج کے حالات نے اس کو شارپ کر دیا ہے، اس کو شارپ کر دیا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی باقاعدہ طور پہ جو حالات سے مجبور ہو رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ جو گئے ہوئے تھے وہ درست راہ پہ گئے ہوئے تھے۔ تو یہ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ کیا اس کا اختتام بھی ہے؟ کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں انٹرپرینور دنیا کی ایک مطلب واحد وہ رہی ہے جس سے لوگ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کنفلکٹ کی بھی انٹرپرینورشپ ہوتی ہے، اس کی بھی کاروبار ہوتی ہے۔ آج بھی مطلب چائنیز پر کوئی حملہ ہوتا ہے، وہ بے شک پاکستان کے مفادات میں نہیں ہے، لیکن وہ کسی جرنیل کے مفادات میں لازمی ہوں گے۔ آج بھی مطلب تمام جنگوں کی، جہاں پہ بھی جنگیں رہی ہیں، جہاں پہ بھی انتشار رہے ہیں، ان کا حل مذاکرات رہا ہے۔ لیکن آیا آج کیا اس طرف سے جو یہ اتنے آج یہ بابر اور حنین جیسے جو بحری جہازیں بنا رہے ہیں، یا آج یہ خالد و زرار جیسے توپے اور راکٹ لانچرز لانچ کر چکے ہیں، کیا یہ مظلوم ہیں؟ یہ ان کے دل میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اسلحے سے کوئی لیس ہو، وہ ہمیشہ کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ جنگ ہی چاہتا ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کے خلاف، کہ دشمن بھی قوت رکھتا ہے اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہتھیار ضروری ہے۔ اور یہاں پاک بھارت جنگیں تو ہوئی ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں اس دفاعی نقطہ نظر سے ہم بنا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، بے شک انڈین یا کسی بھی ممالک کا کوئی بھی راکٹ آ کر
کسی خطے میں گر جائے گا وہاں پہ انسانیت کا ضیاع ہو جائے گا, انسان مریں گے. لیکن سالانہ ملیریا سے کتنے مر رہے ہیں, سالانہ ٹائیفائڈ سے کتنے مر رہے ہیں, اس کی ویکسین آپ ایجاد نہیں کر سکتے ہو. آپ نے خالد و زرار بنا لیے ہیں, آپ نے بابر اور اونین تو لانچ کر دیا ہے. آپ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ کسی بنیادی مرض کے تشخیص آپ سے نہیں ہو پاتی اور آپ اسلحہ بنا رہے ہیں. آپ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ صاف پانی پینے کے لیے نہیں فراہم کر سکتے اور آپ اسلحہ بنا رہے ہیں. یہ کہاں کی دنیا ہے کہ کس دشمن سے ہمیں روکا جا رہا ہے, کس دشمن سے ہمیں بچایا جا رہا ہے. یہاں پہ باقاعدہ طور پہ سالانہ ہر سال کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہے, ہم فاقے کر رہے ہیں, یہاں کے عوام فاقوں میں ڈوب چکی ہے اور اس کی حل اس ریاست کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن دشمن کے لیے باقاعدہ طور پہ بارود سے بڑے ٹینکے بنا رہے ہیں. یہاں پہ توپو لانچرز آ گئے ہیں, لیکن بنیادی چیزوں سے عوام محروم ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو انڈیا اسرائیل جہاں کا بھی جس دشمن کا بھی راکٹ لانچر آئے گا میں اس سے ایک بار مرنا پسند کروں گا, لیکن کینسر سے گٹ گٹ کر مرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ کر مجھے مار دے زیادہ بہتر ہے. جین بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ تو گمبھیر ہے, حل کیا ہے؟ حل بلوچستان کا ہمیشہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ جنگوں کا حل مذاکرات ہے, مسئلے کا حل مذاکرات ہے, لیکن بلوچ کو ان کے وسائل پر اگر پوری دسترس دی جائے, ان کے وسائل ان کے حوالے کر دی جائے, یہ مسئلہ حل ہی حل ہے. لیکن نہیں چاہتے ہیں, چوکیدار ہی نہیں چاہ رہا ہے. جو عالمی سپر پاورز کی جو یہاں پہ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے وہ کسی بھی صورت بلوچ کو اس کے وسائل پہ دسترس نہیں دے رہا ہے. بلوچ کو ان کے وسائل پہ دسترس دیا جائے, وہ وسائل ان کے حوالے کیا جائے, مسئلے حل ہی حل ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. ناظرین, آپ نے جین بلوچ کی باتیں سنی, جو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں, نوجوانوں کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچوں کو ان کے ساحل اور وسائل پر اگر دسترس دی جائے, ان کے حقوق انہیں دیے جائیں, تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. کیوں بیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.